نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے، بچوں کے دل میں محبت اور پیار ڈالنے، اپنی محبت، ادب اور فرما برداری پیدا کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب عمل بتاؤں گی، مجرب وظیفہ بتاؤں گی، جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا پتھر دل بھی موم کی طرح ہو جائے گا اور بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک نہایت مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے کر سکتے ہیں، بچوں کے دل میں اپنی محبت اور ادب پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچے ہمیشہ ان کی بات مانتے رہیں، وہ جیسا چاہیں جو بات کریں بچے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، تو ایسے والدین سے گزارش ہے کہ بچوں پر توجہ دیں، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں اور ضرورت سے زیادہ سختی نہ کریں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ سختی بچوں کو چڑچڑا کر دیتی ہے، بچوں کو نافرمان کر دیتی ہے، بچوں کو والدین سے یا بڑوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے بچوں کے ساتھ پیار، ادب اور احترام سے خود بھی بولیں، اور جب آپ پیار اور محبت سے بچوں کے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ پیار اور محبت سے ہی بات کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ آپ کو کیسا لگا ہے، یا آئندہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ کس ٹاپک پہ ہو، اگر آپ اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتی ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں۔ آپ کا کامنٹ کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتی ہے، اور ہمارا مزید دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ نہایت آسان عمل ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی کرنا ہے، اس بچے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ بچہ چاہے 1 ہو یا 2 ہو یا 5 ہو، جتنے مرضی بچے ہوں، ان سب کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ کسی ایک کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ جتنے بچے ہیں ان سب کا اگر آپ تصور کر کے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ایک بچے کا تصور کرنا ہے یا سب بچوں کا تصور کرنا ہے، چاہے ان کا چہرہ اپنے سامنے اپنے تصور میں لے آئیں یا پھر ان کا نام اپنے تصور میں لے آئیں، یعنی دماغ میں سوچتے جائیں۔ 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 خوبصورت نام پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 خوبصورت نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو 1 مرتبہ بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ جب 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اور وظیفہ پڑھتے وقت یہ نیت دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، ادب ڈال دے اور فرما برداری پیدا کر دے۔ وظیفے کے دوران یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کا تصور کرتے ہوئے دعائیں کریں کہ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک و صالحہ بنا، والدین کا فرما بردار بنا، ان کے دل سے ضد ہٹا دے، بغاوت نکال دے، اور ان کے دلوں میں دین کی محبت اور ماں باپ کا احترام پیدا کر دے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ اس وظیفے کو روزانہ پڑھتے رہیں۔ نماز فجر ادا کریں اور نماز فجر کے بعد فوراً اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دعائیں کریں۔ اگر بچہ آپ کے پاس ہے تو بچے کے پاس جا کر پھونک مار دیں، اگر بچہ آپ کے پاس نہیں تو اس کا تصور کر کے ہی پھونک مار دیں، اور اللہ رب العزت پر یقین رکھیں، انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی دن کے اندر اندر آپ کی دعائیں بھی مقبول ہوں گی۔ یقین اور صبر کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اولاد کے دل بھی بدل جائیں گے، گھر میں سکون، پیار، محبت قائم ہوگی، اور رب تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی نیکی کا رستے پر چل پڑیں اور والدین کی عزت ادب اور احترام کریں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، کیونکہ اصل جو دولت ہوتی ہے، اصل جو خزانہ ہوتا ہے والدین کے لیے، وہ نیک اولاد ہوتی ہے، اور نیک اولاد ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔